شاکر بات شیرو سے کر رہا تھا مگر اس کی نظریں مہوش کو تلاش کر رہی تھی اور جلدی اسے مہوش نظر آ جاتی ہے۔ مہوش کالج کے سامنے شیرو کو کھڑا دیکھتی ہے اور ساتھ میں اسے شاکر بھی نظر آتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے یہ وہی رشتہ دار ہے شیرو کا جس کا ذکر اس نے کالج میں کیا تھا۔ مہوش نظریں نیچے کر کے چپ چاپ نکل جاتی ہے۔ شاکر سوچ کر آیا تھا کہ شیرو کے ساتھ ہونے سے وہ مہوش سے بات کر پائے گا مگر ایسا نہیں ہوا۔ پھر دونوں گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ شاکر کی نظریں مہوش کا پیچھا تب تک کرتی ہیں جب تک کہ اس کا راستہ جدا نہیں ہو جاتا۔ گھر آ کر کھانا کھا کر شاکر سونے کا بول کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور شیرو کھیتوں میں چلا جاتا ہے۔ شیرو کے جانے کے بعد جب سب اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں تو شاکر کچھ دیر بعد دیبا کے کمرے میں جاتا ہے جہاں دیبا بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی سو رہی تھی۔ دیبا کا بستہ اوپر ہونے سے بڑی قاتل لگ رہی تھی۔ شاکر اپنی ہوس بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگتا ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ جلدی سے وہ پھوپھی کا مست بستہ ادھیڑ دے مگر پھر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے بیڈ پر دیبا کے پاؤں کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ایک ٹانگ سیدھی اور ایک ٹانگ موڑے۔ سونے کی وجہ سے دیبا کی سیدھی ٹانگ سے ستن گھٹنے تک اوپر سرکی ہوئی تھی۔ شاکر دیبا کی مست چکنی گوری چٹی پنڈلی کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے۔ دیبا کا ایک سائیڈ سے اٹھا ہوا بستہ شاکر کے دل پر چھریاں چلا رہا تھا۔ شاکر دھیرے سے اپنا ایک ہاتھ دیبا کی پنڈلی پر لگا دیتا ہے اور دھیرے دھیرے گھٹنے سے لے کر پاؤں تک ہاتھ چلاتے ہوئے دیبا کی نرم جلد کا مزہ لینے لگتا ہے۔ شاکر کی آوارگی بڑھتی جا رہی تھی۔ بڑھتی آوارگی کی وجہ سے شاکر کا ہاتھ دیبا کی پنڈلی پر کس جاتا ہے اور دیبا کی نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ دیبا جھٹکے سے پلٹ کر سیدھی ہو جاتی ہے اور شاکر بھی جلدی سے اپنا ہاتھ ہٹا دیتا ہے۔ دیبا: شاکر تو اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ شاکر: وہ میں آپ کے پاؤں دبا رہا تھا۔ دیبا: میرے پاؤں؟ شاکر: آپ سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہیں اور ایک بیٹا ہونے کے ناطے میرا فرض آپ کی خدمت کرنا۔ خدمت کروں گا تو صلہ ملے گا، یعنی آپ کی۔ دیبا: کتنا پیارا ہے میرا بیٹا، کتنا خیال رکھتا ہے میرا، مگر تو فکر مت کیا کر، میں بالکل ٹھیک ہوں اور آرام کر رہی تھی۔ جا تو بھی آرام کر لے کمرے میں جا کر۔ شاکر: ٹھیک ہے پھوپھی جی، میں آرام کرتا ہوں، آپ بھی آرام کیجیے۔ پھر شاکر دیبا کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جانے کے بجائے باہر نکل جاتا ہے اور سیدھا نہر کے کنارے چلا جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی نظر آ ہی جائے، مگر وہاں بھی کچھ نہیں ہوتا اور تھک ہار کر وہ لوٹ آتا ہے۔ شاکر کی حالت دیبا پھوپھو کی وجہ سے کافی خراب ہو چکی تھی۔ اس کا دماغ بھی کافی گرم ہو چکا تھا۔ شاکر سیدھا کمرے میں گھس کر دیبا کی پنڈلی کو یاد کر کے اور اس کے بستے کو یاد کر کے اپنی مدد آپ کے تحت سکون لینے لگتا ہے۔ اسی وقت شیرو اپنے ماما اور بابا کے ساتھ گھر لوٹ آتا ہے اور نائلہ شیرو کو شاکر کو بلا کر لانے کو کہتی ہے۔ شیرو جب شاکر کو بلانے جاتا ہے تو آواز دینے سے پہلے ہی اسے شاکر کے کمرے سے عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ چپ چاپ کمرے میں جھانکنے لگتا ہے۔ دروازے کی چھوٹی سی دراڑ سے وہ اندر دیکھتا ہے جہاں شاکر تیزی سے پرسکون ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں اس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ شیرو 2 منٹ رک کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور شاکر کو کہتا ہے: شیرو بھیا نیچے سب آپ کو بلا رہے ہیں۔ شاکر: 1 منٹ میں ابھی آیا۔ شاکر خود کی حالت ٹھیک کرتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے۔ سامنے شیرو کھڑا تھا۔ شاکر شیرو کے ساتھ نیچے آ جاتا ہے اور سب مل کر کھانا کھاتے ہیں اور اپنے کمرے میں سونے چلے جاتے ہیں۔ شیرو اپنے بیڈ پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ لگتا ہے شاکر بھیا بڑے عورت باز قسم کے انسان ہیں۔ شاکر کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ کب سو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ شیرو صبح اکھاڑے چلا جاتا ہے اور شاکر بھی جلدی اٹھ جاتا ہے اور ٹوائلٹ کو بھاگتا ہے۔ ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوئے شاکر کو ساتھ والے بیڈ روم سے آواز آتی ہے۔ اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شاکر: لگتا ہے کوئی نہانے آیا ہے۔ اچانک اس کے دماغ میں بات آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ پھوپھی نہانے آئی ہو۔ صبح صبح اگر پھوپھی ہوئی تو اس کو دیکھنے کو ملے گی۔ شاکر کے دماغ میں یہ آتے ہی وہ جلدی سے اٹھتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے اندر جھانکنے کے لیے جگہ
किस्मत से बाथरूम और टॉयलेट के बीच रोशनदान बना हुआ था, छोटा सा। शाकिर जल्दी से दीवारों का सहारा लेकर रोशनदान तक पहुंच जाता है और अंदर देखते ही उसकी आंखें चमक जाती हैं। अंदर एक औरत ही थी जो शलवार और कमीज़ में खड़ी थी, चेहरा दूसरी तरफ था। देखकर शाकिर का हलक खुश्क हो जाता है। फिर वो औरत खुद को कपड़ों से आज़ाद करती है, मगर अभी तक वो पलटी नहीं थे। फिर वो औरत अपने बाल खोल लेती है। काले घने लंबे रेशमी बाल खोलकर पीठ पर आ जाते हैं। गोरी दूध सी सफ़ेद पीठ पर काले स्याह बाल देखकर शाकिर मस्त हो जाता है। फिर वो नहाकर बदन पोंछने के लिए तौलिया उठाने के लिए जैसे ही घूमती है तो शाकिर के मुंह से आह निकल जाती है। शाकिर, आह क्या मस्त गदास जिस्म है, ये तो फूफी से भी मस्त दिखती है। बाथरूम में नहाने वाली वो औरत नायला थी जो सबसे पहले उठती और नहाती थी। शाकिर उसके गदार जिस्म को देखकर पागल हो जाता है और वह खुद को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। तभी टॉयलेट के दरवाजे को कोई खटखटाता है। शाकिर आवाज़ सुनकर जल्दी से अपनी हालत ठीक करता है और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है। सामने मायरा खड़ी थी। शाकिर जल्दी से नज़र बचाकर अपने कमरे की तरफ निकल जाता है। मायरा को शाकिर की हरकत देखकर अजीब सा लगता है और वह टॉयलेट में घुस जाती है। टॉयलेट में बैठे बैठे मायरा की नज़र दीवारों पर लगे निशान पर पड़ती है तो उसके दिमाग में आता है, मायरा ये निशान यहाँ कैसे? ऐसे लगता है किसी के जूतों से बने हैं और ताज़े लग रहे हैं। तभी सामने की रोशनदान वाली दीवार पर उसकी नज़र जाती है। लगता है रोशनदान से अंदर झांकने की कोशिश की गई है। फिर रोशनदान से नीचे देखते हुए उसे पानी के छींटे नज़र आते हैं। जब वो गौर से देखती है तो उसे समझ आता है कि ये पानी आम वाला पानी नहीं है। मायरा, इसका मतलब अंदर झांक कर किसी ने निकाला है, मगर अभी तो यहाँ शाकिर था, तो इसका मतलब कि शाकिर अंदर झांक कर, ये तो बड़ा घटिया लड़का लगता है, इस पर नज़र रखनी होगी। मायरा टॉयलेट से निकलती है तो उसे नायला आंगन में जाती हुई नज़र आती है। उसको देखकर लगता है कि वो अभी नहाई है। मायरा तो शाकिर बड़ीबाजी को देख रहा था। छी, इसका इलाज करवाना पड़ेगा, मगर किसी को बताया तो दीबा बाजी समझेगी मैंने उनकी बेइज्जती की है और शाकिर के खिलाफ वैसे भी बिना सबूत वो कुछ मानेगी नहीं। मायरा खुद को ठीक करके नहाकर अपने कामों में लग जाती है। दीबा मायरा के बाद नहाकर तैयार होकर शाकिर को जगाने जाती है। शाकिर तो पहले ही जाग रहा था और इस घर में मौजूद औरतों को फंसाने की प्लानिंग कर रहा था। तभी आवाज़ सुनकर वो समझ जाता है कि फूफी उसे जगाने आ रही है, तो जल्दी से वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। दीबा शाकिर को जगाती है तो शाकिर उठकर दीबा को गले लगा लेता है और उसकी खुशबू को महसूस करने लगता है। दीबा, चल अब छोड़ और जल्दी नहा धोकर तैयार हो जा, क्या रोज़ रोज़ बच्चों की तरह गले लग जाता है। शाकिर, मैं तो आपका बच्चा ही हूँ ना। फूफी, वैसे भी आपको सुबह गले लगाकर दिन अच्छा निकलता है। दीबा उसे तैयार होने का बोलकर चली जाती है और शाकिर भी तैयार होकर नाश्ता करने पहुंच जाता है। किचन में नायला, दीबा और मायरा तीनों मौजूद थी। शाकिर पास बैठा तीनों को ताड़ने लगता है। मायरा को शाकिर पर शक तो हो ही गया था,